اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے۔ یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرایت کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت۔ کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے، اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں، آپ یاد یہاں پر لیکن ان کو دقت ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں۔ غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری یہ آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔
वहां भी लफ्ज क्या है? अज़्ज़िक्र। तो मालूम क्या हुआ? इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ये अज़्ज़िक्र है। तो इससे बड़ा जिक्र कोई नहीं। तिलावत कुरान, तदब्बुर कुरान, गौर व फिक्र कुरान का, कुरान को याद करना। इस पर मेरा किताब चाहे मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक, अब तो यहाँ शायद कोई किताब मौजूद नहीं रही है, और अगर आपको जरूरत होती है पाकिस्तान से मंगा लेते हैं हर शय, पढ़िए, इंशाल्लाह आ जाएगी चीजें। नंबर 2 जिक्र क्या है? अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। ये जरिया जिक्र में, वो तो है ही मुजस्सम जिक्र, और ये जरिया जिक्र में सबसे अहम है। ये अमली जिक्र भी हो रहा है और कौली भी हो रहा है। सूरह फातिहा पढ़ी आपने, कुरान शरीफ की कुछ आयत पढ़ी, फिर रुकू किया। ये रुकू जो है ये आपका अमली जिक्र है कि आपने अपने वजूद से अल्लाह की अज़मत को तस्लीम किया। फिर आप सजदे में गिरे, ये आपका अमली जिक्र है कि अपने वजूद से आपने अल्लाह की अज़मत को और तस्लीम किया। तीसरी चीज है मसनून दुआएं और मसनून अज़कार, जो हुजूर से साबित हो। हमारे यहां क्या हो गया? मुझे फला बुजुर्ग ने ये चीज बताई है, वो तो पढ़ते चले जा रहे हैं। ना कुरान से दिलचस्पी, ना अज़कार मसनूना से दिलचस्पी। अदइया मासूरा, आप गौर करेंगे कि जिंदगी के हर अमल के लिए हुजूर की दुआ मौजूद है। सुबह उठे दुआ है, आंख खुलते बैतुल खला में दाखिल होने लगे दुआ है, निकले दुआ है, वुजू करने बैठे दुआ है, फारिग हुए दुआ है, मस्जिद के लिए घर से निकले दुआ है, मस्जिद में दाखिल हुए दुआ है, मस्जिद में तो है ही जिक्र, नमाज है, तिलावत है, बाहर निकले दुआ है, घर में दाखिल होने लगे फिर दुआ है, सवारी पर सवार हो रहे हैं दुआ है, उतर रहे हैं दुआ है, शीशा देख रहे हैं दुआ है, कपड़े पहन रहे हैं दुआ। जिंदगी का कोई अमल नहीं यहां तक के जो ताल्लुक ज़नो शौ है, जिसको कि खालिस हैवानी बात समझा जाएगा, उसके लिए भी दुआ है। गफलत में वो काम भी नहीं करता, समझ रहे हैं आप? अब आप गौर कीजिए, इसमें कोई इजाफी वक्त नहीं लगा, कोई इजाफी पोस्टर इख्तियार नहीं किया आपने, यूं बैठो, इस तरह बैठो, यूं करो, कोई आपका वक्त इजाफी नहीं लगा। जो काम कर रहे हैं और आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, और वो अल्लाह की याद उस काम की मुनासिबत से है। इन अदिया मासूरा से 2 ताल्लुक जुड़ गए इंसान के। दुआ किससे कर रहे हैं? अल्लाह से, जुड़ा के नहीं। और ये अल्फाज किसके हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो आपके 2 ताल्लुक जुड़ गए। आप अपनी जी से घड़कर दुआ मांगेंगे तो पहला ताल्लुक तो हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। बेहतर से बेहतर दुआ मांग लें आप, लेकिन हुजूर से जो मासूर और मसनून अल्फाज जब आप जबान से निकालते हैं तो आपका ताल्लुक अल्लाह से भी हुआ बजरिया दुआ, और वो अल्फाज चूंकि हुजूर के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर के साथ हुआ। ये तीसरा दर्जा है। चौथे दर्जे में मैं मानता हूं कि एक होती है खास किसी शख्स के अमराज की तशखीस करने के बाद तजवीज। कोई अगर तबीब है, माहिर तबीब रूहानी, वो आपको देखेगा तो अंदाजा लगाएगा कि आप में क्या कमी है, उसके मुताबिक आपको जिक्र बताएगा। भाई फला आयत का मुराकबा किया करो। किसी में बुज़दिली होती है, किसी में माल की मोहब्बत ज्यादा होती है, किसी में तवक्कुल की कमी है, किसी में शोहरत की ख्वाहिश है, नुमाया होने का जज्बा है, किसी में तकब्बुर है। सबका एक सा बरस तो नहीं होता ना। तो ये दर हकीकत अंधे की लाठी से नहीं चलने वाली बात, ये तो माहिर की का काम है कि वो तजवीज करे कि तुम्हारे लिए खास तौर पर जिक्र ये है। दर हकीकत हमारे जो ये सिलसिले थे सलूक के, ये बड़े माहिर होते थे, ये लोग बड़े माहिर अतिब्बा थे। ये जो इल्म नफ्सियात है उसके हमारे सूफिया से बढ़कर कभी कोई आलिम गुजरा ही नहीं दुनिया में। फ्राइड क्या है और एडलर क्या है और यूंग क्या है, बच्चे हैं। हमारे सूफिया इकराम ने जिस तरह इंसान की नफ्सियात को समझा और वो उनकी मुनासबत से तजवीज करते थे। लेकिन इसको रखा जाएगा चौथे नंबर पर। जैसे मौलाना अहमद अली साहब फरमाया करते थे, भाई इस आयत का मुराकबा किया करो। मुराकबे क्या मानी? अभी इन अल्फाज को भी हमने खामखा कुछ खास एक शक्ल दे दी। मुराकबा क्या? तवज्जो करना, ध्यान करना, खास उस आयत के ऊपर, उसके मानी पर अपने जहन को जमाना। वो क्यों है? ताकि आपके अंदर जो कमी है उसकी तलाफी इससे हो। लेकिन ये कहां आएगा? चौथे नंबर पर। समझ गए? तो निफाक से बचने का जरिया, प्रिवेंशन क्या है निफाक से? दवा में जिक्र।
نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگانا۔ انفاق کے معنی اور ہے، یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو۔ ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے، تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے۔ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی۔ کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا، نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجئے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی،
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے. اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی. آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی. خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے, پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی, پورا ارادہ تھا, یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی. جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے. کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی. زہر خند کہتے ہیں, ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ, غضبناک. آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے, جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں, لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا, جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے, اتنا میں کبھی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے, شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا, تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے, تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا, بس یہ تاخیر کا حربہ. تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے, میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں. مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے, دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایک طرف فرض کی پکار ہے, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں. لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوں آیت. یہاں گھر میں, نخلستان میں, کھجوروں کی چھاؤں میں, اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے. بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا, ٹھیک ہے, کوئی نیت میں خرابی نہیں نا. اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ, یہ تو بڑا لمبا سفر ہے, ذرا تیز اور دوڑ لینا. تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا, یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا. میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے, اس طرح میں محروم رہ گیا. حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو. 3 صحابہ تھے ایسے, 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا. حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے, سوشل بائیکاٹ. بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے, اس کی بڑی تفاصیل ہے. اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے. میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا. شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں, ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے. لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال, تاخیر, تعویق, ابھی کیا جلدی ہے, ذرا اس کام سے فارغ ہو لو, ذرا پھر ترافی کر لینا, ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا. یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے, بچ گئے. اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے. یہ تو اتنا ہی ہے نا, مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت. اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے, جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا, وہ نفاق کی سرد شروع ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی. لہذا 3 کام دوام ذکر نمبر 1, اس کی میں شرح کر چکا ہوں. 4 اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو, ورنہ کیا فائدہ. نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ, نفاق کا علاج انفاق سے. نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے آپ نے. جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز. تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے. اب آئیے حقیقت و اقسام شرک پر. دیکھیے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے. ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف, سب سے بڑی علامت توحید. مجھے اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تو توحید ہے. توحید کی ضد ہے شرک. ٹھیک, اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. کوئی مسلمان
جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. یہ میرا نتیجہ ہے. جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو ناسمجھی میں ہوگا, نادانی میں ہوگا, وہ اسے شرک نہیں سمجھے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو, گیا سے گیا مسلمان, گزرا سے گزرا مسلمان, گھٹیا سے گھٹیا مسلمان, لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے. ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک. تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ شرک ہے کیا. دوسری بات یہ جان لیجئے, ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ شرک. 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. نوٹ کر لیجئے, اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا. یہ نہیں ہے. اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی, باقی سب کیے جاؤ. یہ نہیں, جس کو چاہے گا بخش دے گا, لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ